ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظیم. گرامی قدر صدر جلسہ، معزز اساتذہ کرام، مکرم مہمانان اعظام، بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، مکاتب و مدارس کی اہمیت سے کون ناواقف ہے، مگر بار بار اس پر تذکرہ بھی ضروری معلوم ہوتا ہے تاکہ سمجھنے والے اور سمجھ لیں، شک و تذبذب میں مبتلا ہونے والے شاہراہ یقین پر گامزن ہو جائیں، اور مدارس و مکاتب کی اہمیت افادیت کے انکار کرنے والوں پر یہ حقیقت آشکارا ہو جائے کہ اندھیری رات میں چاند اور ستاروں کی اہمیت افادیت کے انکار کرنے والے اپنی بدعقلی و بدباطنی کا ثبوت دیتے ہیں. ان کے اس انکار سے چاند اور ستاروں کی روشنی مدن نہیں پڑتی اور نہ ہی عقل و شعور والے اس فکر و نظریے کو تسلیم کرتے ہیں کہ چاند کی چاندنی سے کوئی فائدہ نہیں، ستاروں کی روشنی سے کچھ نفع نہیں. جی ہاں، اس میں ذرہ برابر بھی مبالغہ نہیں ہوگا کہ جہالت و ضلالت، کفر و شرک کے ان گھٹاٹوں پدھیروں میں یہی مدارس اسلامیہ چاند کی مانند اور یہی مکاتب دینیہ ستاروں کے جیسے ہیں. جیسے چاند اور ستاروں کی عدم موجودگی میں پوری کائنات تاریکیوں میں ڈوب جائے گی، ویسے ہی ان دینی درسگاہوں کے نہ ہونے پر ساری امت مسلمہ جہالت و ضلالت، کفر و شرک کے اندھیروں میں غرق ہو جائے گی. میرے اس دعوے کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ جہاں جہاں پر مدارس و مکاتب قائم نہیں ہو سکے وہیں پر مسلمان کلمہ، نماز اور دین کے بنیادی عقائد و اعمال تک سے بے خبر ہے. آج مسلمانوں کے مندروں میں گھنٹی بجانے، ناریل توڑنے، بتوں پر چڑھاوا چڑھانے اور غیر اللہ کی پوجا کرنے کی جو رودادیں کہی اور سنی جاتی ہیں، وہ کسی ایسی جگہ کی صورتحال نہیں ہے جہاں پر مدارس و مکاتب قائم ہیں اور چل رہے ہیں. اور اس ناگفتہ بہ صورتحال کو دلیل بنا کر جو مدارس و مکاتب کی اہمیت افادیت کا انکار کیا جا رہا ہے، یہی دلیل ہے مدارس و مکاتب کی اہمیت افادیت کی کہ آنکھ والوں دیکھو، عقل والوں سوچو، دل رکھنے والوں تڑپو، اسلام کا درد رکھنے والوں خون کے آنسو بہاؤ کہ جہاں جہاں پر دینی درسگاہیں نہیں ہیں وہیں پر ایک مسلمان خاندانی و روایتی مسلمان ہو کر بھی کافرانہ و مشرکانہ زندگی گزار رہا ہے. جہاں جہاں پر ایمان و یقین کے مضبوط قلعے نہیں ہیں وہیں پر اسلام کے خزانوں کو عیسائیت اور یہودیت لوٹ رہی ہے. اس صورتحال کو سامنے رکھ کر مثبت نتیجہ نکالنے کے لیے جہاں پر عقل صحیح اور قلب سلیم کی ضرورت ہوتی ہے وہیں پر نیت خالص کی بھی حاجت ہوتی ہے. اس صورتحال سے الٹا یہ نتیجہ نکال کر پیش کیا جانے لگا کہ مکاتب و مدارس اپنا رول نبھا نہیں پا رہے ہیں، علماء اپنا فرض نبھا نہیں پا رہے ہیں، اس لیے اس صورتحال پر دوسرے دینی طریقوں سے قابو پانا چاہیے. مگر یاد رکھیے، جہالت و ضلالت کی صورتحال پر قابو پانے کا کوئی دوسرا یا تیسرا طریقہ ہے ہی نہیں. اس کا تو صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا. اسی مقصد کے لیے یہ مدارس و مکاتب قائم کیے جاتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مکاتب جہاں ننھے منھے معصوم بچوں کو کلمہ سکھایا جاتا ہے، مسنون دعائیں بتائی جاتی ہیں، قرآن عظیم کی تعلیم دی جاتی ہے، اسلامی عقائد و اعمال سے باخبر کیا جاتا ہے، یعنی جہاں ان کے دلوں کو ایمان و یقین کے نور سے جگمگایا جاتا ہے، یعنی سچا پکا مسلمان بنایا جاتا ہے. مکتبوں کی اس روشن کارکردگی پر اگر شک ہے تو اندازہ کیجئے اور سمجھئے کہ جو انہی مکتبوں میں داخل نہیں ہو سکے وہ بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھ کر اونچی تعلیمات حاصل کر کے خطرات میں پڑ گئے. کہیں کوئی بڑے ڈاکٹر صاحب عیسائیت کا ترانہ گا رہے ہیں، کہیں کوئی پروفیسر صاحب کمیونزم میں انسانیت کی فلاح کا نعرہ لگا رہے ہیں.
کہیں کوئی لیڈر صاحب اسلامی قوانین و ضوابط پر اعتراض کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کس طرح اگر مسلم معاشرہ میں دینی تعلیمات کے حصول کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو کہیں پر لوگ یہودیوں کے دام فریب میں الجھ جائیں گے، کہیں کمیونزم کا پرچار کرنے لگیں گے، کہیں اسلام دشمن پارٹی اور تنظیموں میں شامل ہو کر اسلام کو رسوا اور قوم مسلم کو بدنام کریں گے۔ اس لیے دینی تعلیم و تربیت کرنے، اسلام کے سانچے میں ڈھالنے، خدائی رنگ میں رنگنے، یعنی سچا پکا مسلمان بنانے کے لیے یہ مکاتب و مدارس قائم کیے جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تھی مکاتب کی اہمیت افادیت کی چند جھلکیاں۔ اب آئیے مدارس پر۔ مدارس کی اہمیت افادیت سماعت کرنے سے پہلے ایک پس منظر کی طرف لوٹنا ضروری ہے، وہ یہ کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے جب علوم دینیہ کی طرف سے غفلت کی اور ان کی حفاظت و صیانت سے منہ موڑا تو ڈاکوؤں نے اسے لوٹا، رہزنوں نے اس پر قبضہ جمایا۔ اللہ کی دو بڑی کتابوں توریت اور انجیل میں دنیا کے طلبگاروں اور دولت کے پرستاروں نے خوب منمانیاں کی، خدائی قوانین و ضوابط کو اپنی مرضیات کے سانچے میں ڈالا، خواہشات کے پجاریوں نے احکام الہی کو ہوا و ہاس کے رنگ میں رنگا، کہیں آیت اور صورتوں کو بدل ڈالا، کہیں ان کا معنی مفہوم بدل ڈالا، مگر نہیں، دین محمدی کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لے رکھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ نے ہر دور اور ہر زمانے میں وقت اور ضرورت کے لحاظ سے ایسی ایسی مایہ ناز ہستیوں اور مثالی شخصیتوں کو پیدا فرمایا جنہوں نے قرآن و سنت کی چوروں اور ڈاکوؤں، رہزنوں اور دنیا پرستوں سے حفاظت فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک تاریخی صداقت ہے کہ علوم اسلامیہ کو لوٹنے والے ہر دور میں اٹھتے رہے، کبھی اپنوں میں سے اٹھے اور کبھی غیروں میں اٹھے، اور چاہا کہ قرآن و حدیث کی اصلی شکل و صورت کو بگاڑ دیں۔ کسی نے اللہ کی مقدس کتاب کا ترجمہ و تفسیر اپنی خواہش و فکر و نظریے کے مطابق کیا، کسی نے حدیث نبویہ کا آزادانہ معنی و مفہوم بیان کیا۔ حاصل یہ کہ ہر دور میں نتنے فتنے اٹھتے رہے، طرح طرح کی تحریکیں سر اٹھاتی رہی، مگر نہیں، بروقت علماء ربانی نے باطل کی کارستانیوں کو ناکام بنا کر علوم و قرآن و سنت کی بنیادوں کو مستحکم کیا اور امت مسلمہ کو دشمنان اسلام کی تمام تر سازشوں اور تحریکوں سے چوکنا کرتے رہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ علماء ربانی کہاں سے آئے؟ یہ علماء ربانی انہی مدارس کی دین ہے جو ان کی اہمیت افادیت پر شک کرتے ہیں، ان کی عقل ہی معروف ہو چکی ہے، ان کے دلوں کی بصیرت اور آنکھوں کی بینائی ہی مسلوب ہو چکی ہے۔ انہیں نظر ہی نہیں آتا کہ مدارس اسلامیہ کی خاک سے علماء اٹھے، حفاظ اٹھے، واعظین اٹھے، مفتیان دین اٹھے، داعیان حق اٹھے۔ محترم حضرات، اب وقت کافی طویل ہو چکا ہے، مدارس و مکاتب کی روشن کارکردگیوں اور مثالی کارناموں کی داستان اتنی طویل ہے جسے بیان کرنا مجھ جیسے طالب علم کے لیے ناممکن ہے، اور ہم طلبہ کی فہرست بھی بہت طویل ہے، ورنہ میں کچھ تفصیل ضرور آپ حضرات کے سامنے رکھتا، لہذا قلت وقت کی بنا پر اب میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ایک مختصر سے جملے میں ایک پیغام امت مسلمہ کے نام اور خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں کے نام کر کے میں رخصت ہوں گا کہ مسلمانوں، اسلام کے ان دینی قلعوں کی حفاظت کرو۔ وقت کے ایک بڑے دانشور، شاعر مشرق علامہ اقبال نے یورپ کا مشاہدہ مطالعہ کرنے کے بعد ہندی مسلمانوں کو ایک قیمتی مشورہ دیا تھا کہ میں نے اسپین کے خرابات کا جائزہ لیا جہاں ہمارے آباء و اجداد نے عرصہ تک حکومت کی اور اسلامی عظمت و سطوت کا پرچم لہرایا، مگر جب دینی تعلیمات سے دوری کے باعث اسلام سے دور ہو گئے، غیروں کی تعلیمات کی ایمان کش اور زہریلے اثرات سے الحاد و بددینی کا شکار ہو گئے، تو خدائے ذوالجلال نے حکومت چھین کر انہیں ذلیل و رسوا اور قصے
دیواری نہ بنا دیا. اس لیے ان بوریوں اور چٹائیوں کی تعلیمات کو زندہ رکھنا، ورنہ یاد رکھو خاتمہ ہو جائے گا. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.